السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارے خلاف یہودی اور عیسائی کس کس طرح کی سازشیں رچ رہے ہیں، اس کے تعلق سے ایک بات کا خلاصہ کرنے کی کوشش کروں گا میں آپ کے سامنے۔ آپ لوگوں نے ایک میسیج کو دیکھا ہوگا، بار بار دیکھا ہوگا، جو آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ اللہ کے واسطے قرآن کی آیتوں کو موبائل پر سینڈ مت کیجیے، کیونکہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے کہ مسلمان اپنے ہاتھوں سے قرآن کو مٹائے گا۔ اس طرح کا ایک میسیج ہمارے پاس آیا کرتا ہے اور کئی دفعہ ہم نے بھی اسے انجانے میں شیئر کیا ہوگا۔ تو اس میسیج کی حقیقت کیا ہے؟ کیا سچ میں ایسی کوئی حدیث ہے؟ آئیے سب سے پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن شریف کی جو آیات ہیں ان کو مٹانا۔ دیکھیے، سب سے پہلے ایک چیز یہ سمجھ لیجئے کہ بخاری شریف کی جو حدیث شریف کی جو کتاب ہے، اس میں سب سے جو معتبر کتاب ہے وہ ہے بخاری شریف۔ اور بخاری شریف کی جو پہلی حدیث ہے، بخاری شریف میں جو پہلی حدیث ہے وہ یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار دل کی نیت پر ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ مٹا رہے، اب سمجھیے کہ آج جو لوگ مدرسہ پڑھتے ہیں اور عالم کا کورس کر رہے ہیں، جسے درس نظامی کہتے ہیں، تو انہیں جب کوئی آیت کا مفہوم، ترجمہ اور اس کی تفسیر سکھائی جاتی ہے تو اسے بلیک بورڈ پر، جیسے اسکولوں میں ٹیچرز لکھتے ہیں نا، ایسے جو علماء اکرام ہیں وہ اس آیت کو عربی زبان میں بلیک بورڈ پر لکھتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ سمجھاتے ہیں، پھر اس کا مفہوم بتاتے ہیں، پھر اس کی تفسیر سمجھاتے ہیں، پھر اپنے طلباء سے، طالب علم سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ سمجھ گئے؟ جب وہ سمجھ جاتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ کیا وہ پورا بورڈ اتار کر رکھ دیتے ہیں؟ نہیں، وہ ڈسٹر اٹھاتے ہیں اور اس آیت کو مٹا دیتے ہیں۔ تو کیا اب آپ ان پر بھی وہی فتویٰ لگاؤ گے کہ انہوں نے قرآن کی آیت کو اپنے ہاتھوں سے مٹا دیا؟ آپ غور کیجئے، بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ اس سے بھی پہلے چلیے، اس کے بھی آگے چلیے، اس دور میں چلیے جب صحابہ اکرام بھی موجود ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ظاہری روپ سے دنیا میں موجود ہیں۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو اس کا کوئی وقت مقرر تھوڑی ہوتا تھا، یا پہلے سے تھوڑی بتا دیا جاتا تھا کہ آپ پر کتنی دیر کے بعد وحی نازل ہونے والی ہے، کہ صحابہ اکرام تیاری سے رہیں کہ وحی اترے گی اور ہم اسے لکھ لیں گے۔ تو ہوتا یوں تھا کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں ہیں، کبھی سیر پر ہیں، کبھی پہاڑی پر ہیں، کبھی اپنے حجرے میں ہیں، جہاں بھی ہوتے تھے وہیں پر آ جاتی تھی۔ تو کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ باہر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، تو صحابہ اکرام کے ہاتھ میں جو آ جاتا، اگر انہیں کوئی پتھر مل جاتا، اور اگر وہ پہاڑی پر چل رہے ہیں تو پہاڑی پر ہی وہ پتھر سے قرآن شریف کی آیت کو لکھ دیتے تھے۔ وہ اس لیے کہ اسے لکھ کر محفوظ کر لیں، اور اس کے بعد پھر انہیں کوئی کاغذ میسر ہو جاتا تو اس کاغذ پہ وہ اسے کاپی کر لیتے، اور اس کے بعد وہ جو پہاڑی پر انہوں نے قرآن شریف کی آیت لکھی تھی اسے وہ مٹا دیتے۔ تو کیا اب یہ فتویٰ ان صحابہ پر بھی لگاؤ گے؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر نیت ہماری اس طرح کی نہیں ہے تو یہ عمل بالکل جائز ہے، کیونکہ یہ صحابہ کا عمل ہے کہ قرآن شریف کو لکھا اپنی ضرورت کے لیے اور فائدے کے لیے، اور پھر جب اس کا کام ہو گیا تو اسے مٹا دیا، جب اسے محفوظ کر لیا گیا۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب یہ ایسا ہمارے مذہب میں ہے ہی نہیں، اور ابھی تک میں نے ایسی کوئی حدیث شریف نہیں سنی کہ قیامت کے آخری دور میں قرآن شریف کو مسلمان اپنے ہاتھ سے مٹائے گا، ایسا میں نے کبھی بھی نہیں سنا۔ حالانکہ میرا علم بہت تھوڑا ہے، لیکن جو علم والے ہیں، جو علماء اکرام ہیں، میں نے ان کی زبانی بھی کبھی نہیں سنا۔ تو پھر یہ میسیج کہاں سے آیا؟ اب اس کی حقیقت سنیے۔ یہود و نصارہ نے یہ موبائل بنایا ہمیں برباد کرنے کے لیے۔ آج آپ دیکھیے نا کہ گناہ کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام اس موبائل میں ڈال دی گئی، جیسے کہ فوٹوگرافی ہے۔ آج آپ کو اگر جوا کھیلنا ہے تو آن لائن جوا چل رہا ہے، آپ کو شراب منگانی ہے آن لائن آرڈر کیجئے، شراب آ جائے گی، اور بھی جو کچھ بہت سے برے کام ہوتے ہیں جو اس موبائل سے ہو رہے ہیں۔ تو اس موبائل کو اس لیے بنایا گیا، لیکن جب یہود و نصارہ نے دیکھا کہ اس کے اوپر کچھ
دین کا بھی کام کیا جا رہا ہے، کیونکہ علماؤں نے جب دیکھا، ہمارے علماؤں نے، کہ ہماری جو جنریشن ہے ہاتھوں ہاتھ میں موبائل ہے، موبائل کے سوا ان کی نظریں کسی اور چیز پر نہیں پڑتی، تو علماؤں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ موبائل کے ذریعے ہی کوئی کچھ دین ان کو آ جائے، تو انہوں نے یہ دین سکھانا موبائل کے ذریعے سے بھی شروع کیا، کوئی قرآن کی آیت، کچھ تقریریں اور کچھ اس طرح سے۔ تو جب یہود و نصارہ نے اسے دیکھا تو ان سے یہ چیز برداشت نہ ہوئی، انہوں نے سوچا کہ ہم نے تو اسے اس لیے بنایا تھا کہ مسلمان اس میں برباد ہو، اور لیکن یہ تو اس سے بھی دین کا کام کر رہے ہیں۔ تب انہوں نے اس میسج کو جنریٹ کیا۔ یہ میسج مسلمانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ یہودیوں کا بنایا ہوا میسج ہے۔ اس میسج کیا اور پھر اس کو اس طرح پھیلایا کہ آج اس کی سازش میں مسلمان خود الجھ گیا، اور اس کے کام میں مسلمان ہاتھوں ہاتھ مطلب قدم سے قدم ملا کر مسلمان چل رہا ہے، کہ ان کے کام کو مسلمان خود کر رہا ہے، مسلمان خود اس میسج کو شیئر کرتا ہے۔ ورنہ آپ سوچئے نا کہ کیا خالی یہی ایک قیامت کی نشانی ہے؟ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی تو ہے نا کہ گھر گھر ناچنے گانے والیاں ہوں گی۔ تو کیا کبھی آپ کے پاس ایسا میسج آیا کہ ٹک ٹاک مت چلائیے؟ کیونکہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ آج ٹک ٹاک پر کیا ہوتا ہے؟ گھروں کی لڑکیاں جو پردے سے نقاب میں گھومتی ہیں اور وہ ٹک ٹاک پر اپنی ویڈیو بنا کے وائرل کر رہی ہیں، تو یہ کیا ہے؟ تو اس کے خلاف آپ نے میسج کیوں نہیں پڑھا آج تک آیا کیا کبھی آپ کے پاس ایسا میسج کہ ٹک ٹاک سے بچیے یا ٹی وی سے بچیے؟ اس طرح کا کبھی کوئی میسج نہیں آتا۔ میسج آیا تو صرف قرآن شریف کی آیت کے لیے۔ تو اس وقت آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمارے خلاف سازش رچی جا رہی ہے، اور ایک بات پھر سے سمجھ لیجئے کہ عمل کا دار و مدار دل کی نیت پر ہے۔ اگر آپ نے موبائل فل ہو جانے کی وجہ سے قرآن شریف کی آیتوں کو ڈیلیٹ کیا تو اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے آپ کی نیت کو، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ آپ نے اگر ڈیلیٹ کیا ہے تو کس لیے کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ تو سمجھانے کی ضرورت اس کو پڑتی ہے، صفائی دینے کی ضرورت اس کو پڑتی ہے جو انجان ہو۔ کیا ہمارا رب تو ہمارے دلوں کے بھید کو جانتا ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہم نے اگر قرآن شریف کی آیت کو شیئر کیا ہے تو اس کے مذہب، اس کے دین کو پھیلانے کے لیے شیئر کیا ہے۔ تو آپ اس سے خصوصی دھیان رکھیں اس بات کا، اور اس سازش سے بچنے کی کوشش کریں، اور اس میسج کو اتنا زیادہ شیئر کیجئے کہ جتنی یہ غلط فہمی ان لوگوں نے پھیلا کے رکھی ہے مسلمانوں کے دلوں میں کہ قرآن شریف کی آیت شیئر نہیں کرنی چاہیے یا حدیث شریف کو شیئر نہیں کرنا چاہیے، یہ تمام مسلمانوں کے دلوں سے مٹ جائے۔ اس میسج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ یہودیوں کی چال جو ہے اس کو ناکام کرنا ہے، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیے۔ آپ نے اس میسج کو جو یہودیوں نے لکھا تھا، جسے یہودیوں نے جنریٹ کیا تھا، اسے تو آپ نے خوب شیئر کیا۔ اب آپ کا نمبر ہے کہ آپ اپنی اصلاح کیجئے، اس میسج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔